کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو حقیقت سے زیادہ حقیقی محسوس ہو؟ آپ چل رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک آنکھ کھلتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کہاں ہو رہا تھا؟ سائنس کہتی ہے کہ خواب دماغ کی ایکٹیویٹی ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو دماغ تصاویر اور یادوں کو مکس کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر خواب اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو مستقبل کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ویسے ہی سچ ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھے ہوتے ہیں۔ یہاں سے مسٹری شروع ہوتی ہے۔ اسلام خوابوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو سچے اور واضح ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جو انسان کو ڈراتے اور پریشان کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ جو انسان کے اپنے ذہن کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہر خواب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب ذرا سوچیں، جب جسم سو رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو پھر یہ مناظر کون دکھا رہا ہوتا ہے؟ یہاں ایک عجیب سائنسی حقیقت سامنے آتی ہے۔ خواب کے دوران آپ کا دماغ حقیقت اور خواب میں فرق نہیں کر پاتا، اسی لیے آپ کو سب کچھ ریئل لگتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اسے لیوسڈ ڈریمنگ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان خواب کے اندر بھی کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر دماغ خود خواب بنا رہا ہے تو پھر بعض خواب سچے کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور روحانیت بولتی ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ نیند کے دوران روح کا تعلق جسم سے کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو عام حالت میں ممکن نہیں ہوتی۔ یعنی خواب صرف دماغ کا کھیل نہیں، کبھی کبھی یہ ایک پیغام بھی ہوتا ہے۔ اب ایک اور عجیب بات سنیں۔ کبھی آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہو؟ یہ دماغ کا سگنل ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ اگنور کر رہے ہیں یا کوئی حقیقت ہے جسے آپ دیکھنا نہیں چاہتے۔ خواب دراصل ایک آئینہ ہے جو آپ کو آپ کا اندر دکھاتے ہیں، لیکن ہر آئینہ سچ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر خواب پر یقین نہ کرو، صرف اچھے خواب کو بیان کرو اور برے خواب کو نظر انداز کرو، کیونکہ ہر خواب حقیقت نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک سوال، جب آپ سوتے ہیں اور ایک نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو کیا وہ صرف دماغ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے یا واقعی کوئی اور دروازہ کھلتا ہے؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہوں اور اچانک لگے کہ یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے؟ وہ جگہیں، وہ لمحہ، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن جیسے ہی سوچتے ہیں وہ احساس غائب ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ڈیجا وو۔ سائنس کے مطابق دماغ کا ایک گلچ ہے۔ جب آپ کا دماغ کسی نئی چیز کو غلطی سے میموری سمجھ لیتا ہے، یعنی جو چیز ابھی ہو رہی ہے دماغ اسے پہلے ہی ہو چکی مارک کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ احساس اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹیل تک بتا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگلا جملہ کیا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف برین ایرر ہے یا کچھ اور؟ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو وقت صرف ایک سیدھی لکیر نہیں۔ اللہ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ واضح ہیں، اور انسان کبھی کبھی اس حقیقت کی ہلکی سی جھلک محسوس کرتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں یہ انسان کے شعور کا ایک لمحاتی اوور لیپ ہو سکتا ہے، جہاں دماغ اور روح ایک ہی چیز کو مختلف وقت میں پرسیو کرتے ہیں۔ اور تھیوری یہ بھی ہے کہ آپ کا دماغ پہلے ہی سٹورڈ پیٹرنز کو میچ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی منظر پرانے تجربے سے ملتا جلتا ہوتا ہے اور دماغ اسے پہلے دیکھا ہوا سمجھ لیتا ہے۔ لیکن پھر وہ سوال باقی رہتا ہے، کچھ لمحے اتنے ایکوریٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ واقعی یہ سب کچھ پہلے جی چکے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سائنس مکمل جواب نہیں دے پاتی اور مسٹری ضرور باقی رہتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہیں۔ شاید ڈیجا وو بھی انہی رازوں میں سے ایک ہو، یا شاید یہ صرف دماغ کا کھیل ہو۔ لیکن اگلی بار جب آپ کو یہ احساس ہو تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، کیا یہ واقعی پہلی بار ہو رہا ہے یا آپ اس لمحے سے پہلے بھی گزر چکے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ خیالات، یہ فیصلے، یہ جذبات، کیا واقعی یہ سب آپ کے سامنے ہیں، آپ کے اپنے ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ کائنات کی سب سے پیچیدہ چیزوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا عضو جو صرف 1.5 کلو وزنی ہے، لیکن اس میں اربوں نیورونز مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر سیکنڈ ہزاروں سگنلز آپ کے دماغ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی سے آپ کی پوری دنیا بنتی ہے۔
लेकिन यहां एक हैरान कुन राज छुपा हुआ है। आपकी आंखें सिर्फ रोशनी को महसूस करती हैं, असल तस्वीर दिमाग बनाता है। यानी हकीकत वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जो आपका दिमाग आपको दिखाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दिमाग हकीकत बना सकता है तो क्या ये हमें धोखा भी दे सकता है? साइंस का जवाब है हां। दिमाग चीजों को सिंप्लीफाई करता है, कुछ डिटेल्स को इग्नोर कर देता है और एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो मुकम्मल नहीं होती। यानी हम सच नहीं देखते बल्कि एक फिल्टर्ड रियलिटी को देखते हैं। यहां इस्लाम हमें एक गहरी बात सिखाता है। कुरान इंसान से सवाल करता है कि क्या तुम गौर नहीं करते? यानी सिर्फ देखना काफी नहीं बल्कि समझना जरूरी है। इंसानी दिमाग अल्लाह की एक अजीम निशानी है जिसके जरिए इंसान हक और बातिल में फर्क करता है। लेकिन यही दिमाग अगर ख्वाहिशात के ताबे हो जाए तो इंसान को गुमराह भी कर सकता है। साइंस कहती है कि आपके फैसले आपके शऊर में आने से पहले हो चुके होते हैं, और दीन हमें बताता है कि इंसान का नफ्स उसे बहकाता है। यानी एक अंदरूनी कश्मकश हर वक्त जारी रहती है। एक तरफ अक्ल होती है और दूसरी तरफ ख्वाहिशात, और दिमाग इन दोनों के दरमियान मैदान जंग बन जाता है। इसीलिए इंसान कभी सही जानते हुए भी गलत फैसला कर लेता है, क्योंकि दिमाग सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलता बल्कि इमोशंस, खौफ और ख्वाहिशात से मुतासिर होता है। अब एक और हैरानकुन हकीकत सुनिए। आपकी यादें हमेशा सच नहीं होती। साइंस के मुताबिक दिमाग वक्त के साथ मेमोरीज को बदल देता है, और इंसान बाज़ औक़ात ऐसी चीजें भी याद रखता है जो हकीकत में कभी हुई ही नहीं। यही वजह है कि दो लोग एक ही वाक़े को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं, क्योंकि हर दिमाग अपनी अलग हकीकत बना रहा होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान भूलने वाला है, यानी भूलना इंसान की फितरत का हिस्सा है। लेकिन यही भूल कभी कभी इंसान को हकीकत से दूर भी कर देती है। आज के दौर में एक और खतरनाक हकीकत सामने आती है। आपका दिमाग सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं रहा। सोशल मीडिया, इश्तिहारात और जदीद टेक्नोलॉजी आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं, क्या पसंद करते हैं और क्या सोचते हैं, ये सब आहिस्ता आहिस्ता शेप हो रहा है। यानी आज की सबसे बड़ी जंग हथियारों की नहीं बल्कि दिमागों की है। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान को अपने नफ्स और जहन पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि असल कामयाबी बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। अगर दिमाग काबू में हो तो इंसान हर आजमाइश में जीत सकता है, और अगर दिमाग ही काबू में ना हो तो सब कुछ होते हुए भी इंसान हार जाता है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने दिमाग को चला रहे हैं या आपका दिमाग आपको चला रहा है? क्योंकि हकीकत यह है कि इंसानी दिमाग सिर्फ एक उज़्व नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, और जो इस इम्तिहान को समझ गया वही हकीकी कामयाब है।